تمام نورانی سٹوری دیکھنے والے دوستو السلام علیکم۔ موت کی پہلی رات، فرشتوں کے 3 سوال جو ہر روح سے پوچھے جاتے ہیں۔ قبر کی پہلی رات کا ڈراؤنا سفر۔ تصور کریں اس لمحے کا جب سانسیں رک جائیں گی، دل کی دھڑکنیں تھم جائیں گی، دنیا کی تمام روشنیاں بجھ جائیں گی اور آپ اکیلے ایک ایسی تاریکی میں ہوں جہاں کبھی نہیں گئے۔ یہ موت کا پہلا لمحہ ہے، لیکن اس سے بھی زیادہ ڈراؤنی اس کے بعد آنے والی پہلی رات ہے، جب آپ اپنی قبر میں بالکل تنہا مٹی کے نیچے 2 فرشتوں کا سامنا کریں گے۔ وہ صرف آپ سے 3 سوال پوچھیں گے، لیکن ان 3 سوالوں کے جواب آپ کے سفر کا فیصلہ کریں گے۔ کیا آپ تیار ہیں ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ 3 سوال کون سے ہیں؟ موسم خزاں کی ایک شام تھی، ہوا میں خوشبو تھی، پتوں کی سرسراہٹ تھی اور مسجد کے مینار سے اذان مغرب کی آواز گونج رہی تھی۔ عمر تقریباً 60 سال اپنے گھر کے چھوٹے سے باغیچے میں بیٹھا تھا، ایک پرانی سی کتاب پڑھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا، زندگی کی تھکن بھی تھی، لیکن ایمان کی ایک گہری روشنی بھی۔ وہ ایک عام سا مسلمان تھا، نمازیں پڑھتا، روزے رکھتا، کبھی کبھار غلطیاں بھی کر بیٹھتا، لیکن توبہ کر لیتا۔ اس کی بیوی فاطمہ اندر کھانا تیار کر رہی تھی، بیٹا احمد کالج سے ابھی لوٹا تھا۔ گھر میں ایک سکون تھا، معمول کی زندگی کا سکون۔ لیکن موت وہ کبھی بھی آتی ہے، اچانک، بغیر اطلاع دیے۔ عمر نے اٹھ کر وضو کرنے کا ارادہ کیا، مغرب کی نماز کے لیے۔ وہ کرسی سے اٹھا اور پھر ایک عجیب سی کیفیت اس کا سینہ جکڑ گئی، ایک تیز درد، پھر خالی پن۔ اس نے دیکھا جیسے اس کا جسم وہیں کھڑا ہے، جب کہ وہ خود ایک ہلکی روشنی چیز بن کر اوپر اٹھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسجد سے اذان کی آواز بھی آ رہی تھی، لیکن عمر اسے سن نہیں پا رہا تھا۔ وہ ایک عجیب خاموشی میں تھا۔ نیچے دیکھا تو اپنے ہی جسم زمین پر گرا پڑا تھا۔ فاطمہ چیخ رہی تھی۔ احمد دوڑتا ہوا آیا، پڑوسی جمع ہو رہے تھے۔ 2 وجود اس کے قریب تھے، نہ نظر آنے والے لیکن موجود۔ ان کی موجودگی سے محبت، رحمت اور وقار ٹپک رہا تھا۔ یہ تھے فرشتے اسرائیل علیہ السلام کے 2 فرشتے، منکر اور نکیر۔ ایک فرشتے نے نرمی سے کہا، بغیر الفاظ کے، براہ راست دل میں، اے عمر کی روح، اطمینان سے آ، تیرے رب کا حکم آ گیا ہے، تیرا وقت پورا ہو چکا ہے، دنیا کی زندگی کا سفر ختم، اب آخرت کی طرف کوچ کر۔ عمر کی روح نے ایک لمحے کے لیے مزاحمت کی، اس کا دل اپنی بیوی اور بیٹے کے لیے پریشان ہو گیا اور اس نے نماز پڑھنے کی کوشش کی، لیکن فرشتوں نے نہایت نرمی سے، جیسے کوئی ماں اپنے بچے کو سلائے، اسے سمجھائے۔ دوسرے فرشتے نے کہا، یہ دنیا فانی ہے عمر، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تیرا نامہ اعمال بند ہو چکا ہے، اب چل، وہاں تیرے لیے بہتر ہے اگر تم نیک ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے عمر کی روح کو آستگی سے اوپر کی طرف لے جانا شروع کیا۔ نیچے کا منظر دھندلا ہوتا گیا، چیخیں، رونے کی آوازیں سب مٹتی گئیں۔ راستے میں آسمانوں کے دروازے کھلتے گئے۔ پہلے آسمان پر اسے ایک روشن چہرے والا فرشتہ ملا۔ پہلے آسمان کے محافظ فرشتے نے پوچھا، یہ کون ہے؟ عمر کے ساتھی فرشتوں نے جواب دیا، عمر بن عبدل۔ محافظ فرشتے نے کہا، مرحبا، اس نیک نفس کے ساتھ جو اچھی حالت میں آیا، اسے آگے لے جاؤ۔ یہی سوال جب دوسرے اور تیسرے چوتھے آسمان پر ہوا، عمر کی زندگی کے اچھے اعمال، اس کی نمازیں، روزے، صدقات، والدین کی خدمت، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک، اس کی سفارشیں بن رہے تھے۔ فرشتے خوش تھے۔ 5ویں آسمان پر پہنچا۔ 5ویں آسمان کے محافظ نے پوچھا، یہ کون ہے؟ ساتھی فرشتے، عمر بن عبداللہ۔ محافظ فرشتے نے رک کر کہا، کیا اس کے پاس کوئی نیکی ہے؟ عمر کی روح کانپ گئی۔ اسے یاد آیا وہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں، گپ شپ، کبھی کبھار نماز میں کوتاہی، کبھی کسی کا دل دکھا دینا، کیا یہی اس کا سفر رک جائے گا؟ ساتھی فرشتوں نے اس کی نیکیاں گنوائیں، خاص طور پر اس کا مستقل صدقہ جاریہ، ایک چھوٹا کنواں جو اس نے اپنے گاؤں میں بنوایا تھا۔ محافظ فرشتے نے مسکرا کر اجازت دے دی۔ 6 اور 7ویں آسمان پر بھی اسی طرح اس کی نیکیاں ہی اس کا پاسپورٹ بنی۔ آخر کار وہ 7ویں آسمان پر بھی
اوپر ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں روشنی ہی روشنی تھی۔ ایک عظیم عالیشان حجاب تھا۔ یہ تھا سدرۃ المنتہا، وہ برتر بیری کا درخت جہاں سے آگے کوئی نہیں جا سکتا۔ یہاں اسے اس کے رب کے حکم کا انتظار تھا۔ ایک گھڑی گزری، پھر حکم ہوا، اسے واپس زمین پر لے جاؤ، اس کے اعمال کا حساب ابھی باقی ہے، اسے قبر میں لٹا دو جہاں اس نے آغاز کیا تھا، وہیں اس کا پہلا امتحان ہوگا۔ عمر کی روح حیران تھی، واپس قبر میں؟ لیکن اسے کوئی اختیار نہ تھا۔ فرشتے اسے زمین کی طرف لے چلے، رفتار تیز تھی، نیچے وہی گھر، وہی باغیچہ نظر آیا، لیکن اب وہاں سوگ کا عالم تھا۔ اس کا جسم سفید کفن میں لپٹا پڑا تھا، رشتے دار جمع تھے، فاطمہ بے ہوش پڑی تھی، احمد رو رہا تھا، عمر کی روح انہیں دیکھ رہی تھی، ان کے دکھ کو محسوس کر رہی تھی، لیکن وہ اسے دیکھ نہیں سکتے تھے، نہ اس کی آواز سن سکتے تھے۔ یہ بے بسی کتنی تکلیف دہ تھی۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا اسے انتظار نہیں تھا، اسے اس کا جسم واپس لوٹا دیا گیا، لیکن یہ جسم اب وہ نہیں تھا، یہ بے جان تھا، ٹھنڈا تھا، کفن میں لپٹا ہوا تھا، اسے قبر میں اتارا جا رہا تھا۔ جب لوگوں نے اسے قبر میں اتارا اور مٹی ڈالنا شروع کی تو اس نے ایک خوفناک آواز سنی، ایک زوردار آواز، اے انسان، تجھے بتاؤں کہ تیرا ٹھکانہ کیا ہے؟ تیری ماں نے تجھے گناہ گم کر دیا، یعنی دنیا نے تجھے دھوکہ دیا۔ آج نہ تیرے پاس ہم ہیں اور نہ ہی کوئی مددگار ملے گا اور نہ ہی کوئی سفارش۔ یہ تھا منکر اور نکیر، قبر کے سوال کرنے والے فرشتے کی آواز، جو ابھی ظاہر نہیں ہوئے تھے، لیکن ان کا اعلان سنایا جا رہا تھا۔ عمر کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، اس کا جسم اگرچہ بے جان لیکن روح کے ساتھ مل کر ایک نئی قسم کی حساسیت حاصل کر چکا تھا۔ اسے مٹی کے ٹھنڈے پن، اندھیرے اور تنگی کی شدت کا احساس ہو رہا تھا۔ لوگ چلے گئے، دعائیں پڑھ رہے تھے، فاتحہ دی، آنسو بہائے اور چلے گئے۔ قبر کا منہ بند ہو گیا، اب وہ بالکل تنہا تھا، ایک چھوٹی سی جگہ میں، گہرے اندھیرے میں، سناٹے میں، صرف اس کی روح اور وہ بے جان جسم جسے اب وہ جڑا ہوا تھا۔ اس نے اپنے سینے پر پتھر جیسا بوجھ محسوس کیا۔ یہ تھا زمین کا وہ جانور جو قبر کے اندر صرف انسان کو کھاتا ہے، لیکن اس کے جسم کو چھو کر اللہ کے حکم سے واپس لوٹ جاتا ہے۔ اس لمحے عمر کو اپنے گناہوں کا بوجھ محسوس ہوا۔ وقت گزرتا رہا، اندھیرا گہرا ہوتا گیا، خاموشی چھا گئی۔ پھر قبر کی پہلی رات، 3 سوال جو فیصلہ کر دیں گے۔ اچانک قبر کا سارا اندھیرا چیرتے ہوئے 2 شدید روشنیاں ظاہر ہوئی۔ یہ روشنیاں اتنی تیز تھی کہ عمر کی آنکھیں کھل گئیں۔ روشنیوں کے درمیان سے 2 عظیم عالیشان ہستیاں نمودار ہوئیں۔ ان کے سخت چہرے، آنکھیں چنگاریاں برسانے والی، دانت لمبے اور نکیلے، بال بکھرے ہوئے۔ ان کی دہشت اتنی تھی کہ عمر کی روح کانپ اٹھی۔ یہ تھے فرشتے منکر اور نکیر الہ اسلام۔ ان کی آواز گرجدار تھی، جیسے پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں۔ منکر پہلے فرشتے نے داڑ کر پوچھا، تیرا رب کون ہے؟ عمر کا دل زور زور سے دھڑکا، اس کا منہ خشک ہو گیا، اسے لگا جیسے اس کا سینہ پھٹ جائے گا، لیکن پھر اسے یاد آیا اس نے اپنی زندگی میں کتنی بار یہ جواب دیا، کتنی بار کلمہ پڑھا تھا۔ اس کے ذہن میں وہ آیات تازہ ہو گئیں جو اس نے حفظ کی تھی۔ اس کے اندر کا ایمان جاگ اٹھا۔ اس نے پورے یقین کے ساتھ بلند آواز میں جواب دیا، میرا رب اللہ ہے۔ فرشتے کے چہرے پر ذرا سی نرمی آتی ہے، روشنی ذرا مدھم ہوتی ہے۔ پہلے فرشتے نے دوسرے سے بھی زیادہ زوردار آواز میں پوچھا، بتا تیرا دین کیا ہے؟ عمر کے ذہن میں امت مسلمہ کی عظیم روایات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قربانیاں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ کا استقامت سے بھرا کردار گھومنے لگا۔ اسے اپنی وہ نمازیں یاد آئیں جو اس نے خلوص سے پڑھی تھیں، وہ روزے جنہوں نے اسے صبر سکھایا تھا۔ اس کے چہرے پر اطمینان کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے فخر سے جواب دیا، میرا دین اسلام ہے۔ فرشتوں کا سخت انداز مزید نرم ہوتا گیا۔ قبر میں ذرا سی روشنی پھیلی۔ منکر نے پھر داڑا، لیکن اب آواز میں شدت کم تھی، اور وہ نبی کون ہیں جو تمہاری طرف بھیجے گئے؟ یہ سوال سنتے ہی عمر کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت معجزانہ ہو گئی۔ اسے وہی حدیث یاد آ گئی جو اس نے پڑھی تھی۔ وہ سنتے،
جن پر اس نے عمل کرنے کی کوشش کی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، اس کی آواز میں محبت اور عقیدت گونجی۔ وہ نبی جو میری طرف بھیجا گیا وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ فرشتوں کے چہرے مکمل طور پر بدل گئے، اب وہ مسکرا رہے تھے، ان کی آنکھیں نرم تھی، ان کے چہروں پر نور برسنے لگا۔ دونوں فرشتے ایک دوسرے کی طرف مڑے اور مل کر پکارا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اس نے سچ کہا۔ پھر منکر نے نہایت شفقت بھری آواز میں کہا جو پہلے کی گرجدار آواز سے بالکل مختلف تھی، اے اللہ کے بندے، نیک اسلام پر ہی سو جا، ایک پاکیزہ نیند سو، بے شک اللہ نے تجھے ثابت قدمی والی بات پر ثابت قدم رکھا ہے۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے نورانی عصا عمر کے سرانے کی طرف اشارہ کیا، وہ معجزات جو ہر مومن کی قبر میں ہوتا ہے۔ فرشتوں کا اشارہ کرتے ہی قبر کی ایک دیوار اچانک کھل گئی، وہاں ایک شاندار روشنی کا دروازہ تھا۔ اس دروازے سے ایک نہایت حسین خوشبودار ہوا کا جھونکا آیا، جس سے عمر کی روح اور جسم کو ایک عجیب سی تازگی اور سکون ملا۔ دروازے کے پار ایک دیدار زیب منظر تھا، سرسبز میدان، شفاف نہریں، پھلدار درخت، عالیشان محل، یہ تھا جنت کا ایک منظر۔ منکر نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ ہے تیرا ٹھکانہ جنت میں۔ پھر اس نے دوسری طرف اشارہ کیا، وہاں ایک اور دروازہ تھا جہاں سے دھویں دار بدبو آ رہی تھی، چیخوں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی، یہ تھا جہنم کا ایک جھلک۔ نکیر نے کہا، اور یہ تیرا ٹھکانہ جہنم میں ہوتا اگر تو کافر ہوتا، لیکن اللہ نے تجھے محفوظ رکھا اور اس سے دور کر دیا۔ پھر فرشتوں نے کہا، اب ہم تیری قبر کو تجھ پر تنگ کریں گے، تاکہ یہ تنگی تمہیں اس لیے ملی کہ تو نے اپنے رب کی بات نہیں مانی، لیکن پھر ہم تمہارے لیے اس جگہ کو قیامت تک بہت کھلا کر دیں گے تاکہ تم راحت اور سکون میں رہو۔ فرشتے جا چکے تھے اور ان کی جگہ پر ایک نور سے بھرپور خوبصورت شخصیت ظاہر ہوئی۔ اس کا چہرہ چمک رہا تھا، لباس سفید اور چمکدار تھا، عمر کے نیک اعمال تھے جو ایک حسین شکل میں اس کے سامنے آئے۔ اس نے کہا، سلام ہو تم پر اے اللہ کے دوست، خوش آمدید، میں تمہارا وہ نیک عمل ہوں جو تم نے دنیا میں کیا تھا، تم نے مجھے دنیا سے پہلے ہی بھیج دیا تھا، آج میں تمہارے لیے سہارا بن کر آیا ہوں، گھبراؤ مت، تمہارا رب تم سے خوش ہے۔ یہ کہہ کر وہ نورانی شخصیت عمر کے سرہانے بیٹھ گئی۔ اس کی موجودگی سے قبر میں سکون اور روشنی پھیل گئی، ایک خوشبو ہر طرف چھا گئی۔ کچھ دیر کے بعد منظر بدلنے لگا، فرشتے کے حکم سے قبر تنگ ہونے لگی، دیواریں دباؤ ڈالنے لگیں۔ یہ دباؤ اتنا سخت تھا کہ اگر دنیا کا کوئی پہاڑ ہوتا تو وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ یہ تھا عمر کی چھوٹی چھوٹی غلطیوں، فرائض میں سستی اور کوتاہیوں کی سزا۔ عمر درد سے چلا رہا تھا، مگر اس کے پاس بیٹھے نیک عمل نے اسے دلاسا دیا، اللہ کی رحمت یاد دلائی اور تسلی دیتا رہا۔ یہ عذاب کچھ وقت رہا، دنیا کے حساب سے یہ وقت لمبا تھا، لیکن آخرت میں وقت کا احساس مختلف ہوتا ہے۔ پھر اچانک وہ دباؤ ختم ہو گیا، دیواریں پیچھے ہٹ گئی، قبر بہت زیادہ کھل گئی، اس کی چڑھائی اور لمبائی کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ نیچے نرم سبز گھاس جیسا فرش تھا، ہوا میں خوشبو تھی، اوپر جنت کا خوبصورت منظر نظر آنے لگا، پہلے سے زیادہ واضح، اور اس روشنی نے پوری قبر کو روشن کر دیا۔ یہ تھی ایک مومن کے لیے قبر کی کشیدگی اور راحت۔ عمر نے سکھ کا سانس لیا، نیک عمل مسکرا رہے تھے۔ عمر نے پوچھا، اب کیا ہوگا؟ نیک عمل نے جواب دیا، اب قیامت کے دن تک انتظار رہے جب سور پھونکا جائے گا اور سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، مگر تم گھبراؤ نہیں، اس روشنی، سکون، خوشبو اور جنت کے نظارے کے ساتھ یہ انتظار بھی ایک عبادت بن جائے گا۔ تم صبح و شام اپنے رب کا ذکر کرتے رہو، اور دنیا میں جو نیک لوگ تمہیں یاد رکھیں گے، تمہارے لیے دعا کریں گے، قرآن پڑھ کر بخشیں گے، صدقہ کریں گے، اس سب کا اجر تمہیں یہاں تک ملتا رہے گا۔ تمہاری قبر جنت کا ایک باغ بن گئی ہے۔ عمر نے اطمینان سے آنکھیں بند کر لی
نہ دنیا کی فکر، نہ رشتوں کا دکھ، صرف اپنے رب کی مہربانی کا احساس، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفقت کی امید، اور قبر کے اس جنت جیسے مقام میں ایک پرسکون انتظار۔ دوستو، کیا آپ نے دیکھا کہ موت کے بعد کی پہلی رات، فرشتوں کے سوالات اور قبر کی تنگی یا کشیدگی، یہ سب حقیقت ہے اور ہر انسان نے ان کا سامنا کرنا ہے۔ سوال صرف اتنا ہے، کیا آپ اس دن کے لیے تیار ہیں؟ کیا آپ کے اعمال بھی ایسے ہیں کہ آپ کی قبر بھی جنت کا باغ بن جائے؟ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ پیارے دوستو، آپ نورانی سٹوری میں سن رہے ہیں ایک عبرت بری داستان، صرف نورانی سٹوری پر، جہاں آپ کو آپ کی زندگی کی حقیقت سے جوڑتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ سٹوری پسند آئی ہو تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اپنے عزیزوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ رکھے، آمین۔